باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں امتیاز دیوبندی کی اس تھمبنیل والی ویڈیو کا جائزہ لے کر امتیاز دیوبندی کے ساتھ ساتھ ان تمام دیوبندیوں کی جہالت و حماقت کا جواب دینے والا ہوں جو اولیاء کرام بالخصوص سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات پر اعتراض کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ واقعات ان دیوبندیوں کی شیطانی عقل کے دائرے میں نہیں آ پاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ اگرچہ اکابر اولیاء اللہ کی کرامات بیان نہیں کرتے اور ان کی محفلیں ان کے ذکر سے اکثر خالی ہوتی ہیں، مگر اپنے دیوبندی مولویوں اور پیروں فقیروں کی تعریف میں یہ دیوبندی ایسے انکشافات، ایسے واقعات و کرامات بیان کرتے ہیں کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، اور اگر وہی واقعات کوئی سنی بیان کرتے تو یہ دیوبندی وہابی لوگ شرک کا فتویٰ ان پر داغ کر انہیں مشرک قرار دے دیتے۔ انشاءاللہ تعالی دیوبندیوں کے چند ایسے ہی واقعات اس ویڈیو میں بھی آپ ملاحظہ فرمانے والے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آج کی یہ ویڈیو اسی یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر ریگولر ویور کی فرمائش پر بنائی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ کمنٹ کے اسکرین شاٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں جناب امتیاز دیوبندی صاحب کیا کہتے ہیں۔ جس طریقے سے شیعوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرات اہل بیت رضی اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب بیان کر کے ان حضرات کے مقام و مرتبے میں غلو کیا ہے، اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو ان سے قریب کیا جائے اور ان کے قریب کرنے کے بہانے ان پر راج کیا جائے، ان سب کو اندھ بھکت بنایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات اہل بیت کے مناقب اور فضائل اس قدر بیان کیے کہ بعض غلو کرنے والے شیعوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے درجے سے بھی بلند کر دیا۔ انہی کی روش پر چلنے والے، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے بریلی مذہب کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے میں اس قدر غلو سے کام لیا کہ غلو کرتے کرتے بعض لوگوں نے حضرات اولیاء کرام رحمہ اللہ کے فضائل اس قدر بیان کیے کہ بعض انبیاء کے بھی فضائل اس قدر مذکور نہیں ہوں گے۔ شاید آپ نے کسی نبی کے بارے میں بھی ایسا قصہ یا ایسا واقعہ نہیں سنا ہوگا۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، آپ کے دیوبندی مذہب میں کیسے واقعات اپنے مولویوں، پیروں، فقیروں کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں اور کتابوں میں لکھے جاتے ہیں، کیا آپ اس کے بارے میں بتائیں گے یا اس کی ابھی تک آپ کو خبر ہی نہیں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ اپنے گھر سے بالکل ہی بے خبر ہیں، اور آپ کے پیروں، فقیروں اور مولویوں کے فضائل نہیں بلکہ جھوٹی تعریفیں اس قدر بیان کی جاتی ہیں جس قدر فضائل انبیاء علیہم السلام کے بھی مذکور نہیں ہوں گے، اور ایسے قصے آپ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بھی نہیں سنے ہوں گے۔ مثلا یہ دیکھیے کتاب تذکرۃ الرشید، اس کی جلد اول صفحہ نمبر 113 پر آپ کے دیوبندی مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ واللہ العظیم مولانا تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا نجات اخروی کا سبب ہے، یعنی اگر کوئی اشرف علی تھانوی کے پاؤں دھو کر پیے تو یہ پاؤں کا دھون پینا آخرت میں اس کی نجات کا سبب بنے گا۔ واہ کیا بات ہے! جناب امتیاز دیوبندی صاحب، کیا آپ نے آج تک ایسا کہیں کسی ولی یا کسی نبی کے متعلق پڑھا یا سنا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ یہ غلو آمیزی آپ ہی کے دیوبندی مذہب میں پائی جاتی ہے۔ آپ خود بتا دیں کہ اگر کسی سنی عالم نے اس بات کو کہا ہوتا کہ فلاں بزرگ یا فلاں عالم کے پاؤں دھو کر پینا نجات اخروی کا سبب ہے، تو اب تک آپ دیوبندیوں نے برساتی مینڈکوں کی طرح چلا کر جانے کتنے لوگوں پر شرک کے فتوے داغ دیے ہوتے اور کتنے ہی لوگوں کو گمراہ کر دیا ہوتا، مگر یہ غلو بیانی چونکہ دیوبندی مذہب کی ہی ہے، اس لیے اب کسی دیوبندی پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اس لیے جناب امتیاز دیوبندی صاحب، اب آپ کا یہ کہنا درست ہوگا، شاید آپ نے کسی نبی کے بارے میں بھی ایسا قصہ یا ایسا واقعہ نہیں سنا ہوگا۔ جی ہاں، جیسا آپ کے مولوی کی جھوٹی شان میں تذکرۃ الرشید میں لکھا ہوا ہے، ایسا شاید ہی کسی نے کہیں کسی نبی یا ولی کے بارے میں سنا ہوگا۔ اور ان سب کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ حضرات اولیاء کرام رحمہ اللہ کے واقعات اس طریقے سے پبلک کے سامنے بیان کیے جائیں تاکہ پبلک ان کے چنگل میں آ جائیں اور خانقاہوں سے جڑ جائیں اور ان کے مرید ہو جائیں، کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم پیرانے پیر کے مرید ہیں، ہم انہی کے سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں۔
اور جب پیر صاحب کا یہ حال ہے تو ان کے مریدوں کا کیا حال ہوگا۔ اس طریقے سے اپنے دام فریب میں انہیں پھنسا کر کے، انہیں مرید بنا کر کے اپنا پیٹ پالتے رہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ ہم سنی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ سے منسلک ہیں، اور ہمارے علماء و مشائخ سلسلہ قادریہ میں بیعت بھی کرتے ہیں، جو جگ ظاہر ہے۔ اور جناب امتیاز دیوبندی صاحب، اگر یہ پیٹ پالنا ہے تو آپ کے دیوبندی مذہب میں یہ بات تو بدرجہ عتم موجود ہے کہ محبوبان خدا اولیاء اللہ کی اگرچہ عظمت و شان سے دیوبندی علماء و جہلا عناد رکھتے ہیں اور بیان نہیں کرتے، مگر اپنے دیوبندی مولویوں، پیروں، فقیروں کی شان بڑھانے کے لیے اس طرح من گھڑت قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کو بہت بڑا دیندار اور بزرگ سمجھنے لگیں، اور ان سے اپنا انتساب کر کے دیوبندیت کے دام فریب میں آ کر دولت ایمان سے خود تو محروم ہو جائے، مگر دیوبندیوں کو دولت دنیا سے مالا مال کر دے، اور اس طرح دیوبندی مذہب کے لوگ اپنا پیٹ پالتے رہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، امتیاز دیوبندی ہو یا کوئی اور دیوبندی، جب ہم سنیوں کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ پیٹ پالنے یا جیب بھرنے جیسی باتیں ضرور کرتے ہیں۔ آج ان تمام دیوبندیوں کو ان کے گھر کا راستہ دکھا دیتا ہوں کہ ان کے یہاں کیسے پیٹ کے کتے پالے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے کتاب جس کا نام ہے حدود اختلاف، اس کے صفحہ نمبر 174 پر حسین احمد ٹانڈوی، جسے دیوبندی مذہب کے لوگ حسین احمد مدنی کہتے ہیں، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، میں اتنا بڑا دنیا دار پیٹ کا کتا ہوں کہ دینی خدمات دنیا کے بدلہ میں کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ جو دیوبندی دینی خدمات کے بدلے دنیا حاصل کرتے ہیں وہ ان کے بقول پیٹ کے کتے ہیں۔ خیر، انہوں نے تمام دیوبندیوں کو تو نہیں کہا ہے بلکہ صرف اپنے بارے میں کہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دیوبندی مذہب کے اس مدنی نے ایسا کیوں کہا؟ وجہ تو خود ہی بیان کر دیا ہے کہ دینی خدمات دنیا کے بدلہ میں کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اسی حسین احمد ٹانڈوی کا آبائی پیشہ پیری مریدی بھی ہے، جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتاب ہے ملفوظات حضرت مدنی، صفحہ نمبر 117 پر وہ کہتے ہیں، ہمارا آبائی پیشہ زمینداری اور پیری مریدی ہے۔ واضح ہو گیا کہ پیری مریدی ان کا پیشہ تھا، اور پیشہ کس کو کہتے ہیں یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، نہیں جانتے ہیں تو ڈکشنری لغت دیکھ لیجئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود کو پیٹ کا کتا کہا۔ نیز اب یہ دیکھیے کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت، جلد 4، صفحہ نمبر 191 پر اشرف علی تھانوی صاحب پیری مریدی کو اچھی خاصی دکانداری قرار دیتے ہیں۔ میں پڑھ کر سنا نہیں رہا ہوں، آپ خود ہی پڑھ لیجئے، ویسے سرخی میں ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے، باقی جو میں نے ہائی لائٹ کر دیا اسے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین و سامعین، ان حوالوں سے معلوم یہ ہوا کہ ہم سنیوں پر بار بار پیٹ پالنے یا جیب بھرنے کا الزام لگانے والے دیوبندیوں کا اپنا حال یہ ہے کہ پیری مریدی کو یہ لوگ پیشہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں، بلکہ پیری مریدی کی دکانداری یہ لوگ چلا رہے ہیں اور پیٹ کا کتا بنے بیٹھے ہیں، مگر بھونکیں گے کس پر؟ ہم سنیوں پر۔ اس تعلق سے اور بھی کئی سارے حوالے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، مگر اتنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ ضرورت پڑی تو آئندہ کسی ویڈیو میں یا اسپیشل اسی تعلق سے ویڈیو بنا کر ان تمام حوالوں کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب دیکھیے جناب امتیاز دیوبندی صاحب آگے کیا کہتے ہیں۔ بیچ میں ایک بات کہہ دیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں حضرات اولیاء کرام سے عقیدت ہے، محبت ہے، اور حضرات صوفیاء کرام کے جو 4 سلاسل ہیں جنہیں سلاسل اربع کہا جاتا ہے، چشتی، نقشبندی، سہروردی وغیرہ ذالک، الحمدللہ ہم اور ہمارا اکابرین ان تمام سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے مرید بھی ہیں اور مرید کرتے بھی ہیں، اس سے ہم خلاف نہیں ہیں، پیری مریدی کے ہم خلاف بالکل بھی نہیں ہیں۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، آپ کو یا آپ کے دیوبندی مولویوں کو حضرات اولیاء کرام سے نہ تو عقیدت ہے اور نہ ہی محبت، اور جناب امتیاز دیوبندی صاحب کب تک آپ لوگوں کو اس طرح دھوکہ دیتے رہیں گے؟ آخر آپ لوگ اپنے بھائی شیعوں کی طرح تقیہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم سلاسل اربعہ کو مانتے ہیں، ہمارے اکابر سلاسل اربعہ کو مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، جبکہ آپ کے اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان مع تذکیر الاخوان کے صفحہ نمبر 94 اور 97 پر ان سلاسل اربعہ کو الگ الگ فرقوں میں شمار کیا گیا ہے اور مثال یہود و نصارہ سے دی گئی ہے۔ دیکھیے صفحہ نمبر 94 پر جہاں پچھلی امت کے فرقوں کی بات کی گئی ہے اور یہود و نصارہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں لکھا ہے کہ تم اپنے دین میں نئی نئی رسم اور نئے نئے عقیدے اور طریقے نہ نکالو اور پھوٹ نہ ڈالو کہ کوئی معتزلی ہوئے، کوئی خارجی بنے، کوئی رافضی، کوئی ناصبی، کوئی جبری اور کوئی قدری وغیرہ کی بات کرتے ہوئے آگے لکھا ہے،
پھر ان میں کوئی قادری، کوئی نقشبندی، کوئی چشتی بنے۔ اس کے علاوہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 97 پر لکھا ہے کہ اور عرس اور قبروں پر مراقبہ اور باجا راگ سننا اور حال لانا ایجاد کیا اور مشائخ اور پیر کہلائے۔ پھر کسی نے آپ کو یعنی اپنے آپ کو چشتی مقرر کیا، کسی نے قادری، کسی نے نقشبندی، کسی نے سہروردی۔ مطلب یہ کہ آپ کے مولوی تو کچھ اور لکھ کر مر کر مٹی میں مل گئے اور آپ کچھ اور ہی گا رہے ہیں۔ آپ اور آپ کے دیوبندی علماء و مشائخ سلاسل طریقت کا سہارا صرف اس لیے لیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی ایمان پر بآسانی ڈاکہ ڈالا جا سکے، ورنہ ان سلاسل کی مذمت تو آپ کے تقویت الایمان میں آج بھی موجود ہے۔ اس سے آپ کبوتر کی طرح آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں اور اتنی عیاری اور مکاری کیوں کرتے ہیں؟ کیا بغیر جھوٹ کے آپ لوگوں کا کاروبار چلتا ہی نہیں ہے؟ اس قدر جھوٹ اور اتنی عیاری اور مکاری جس پہ شیطان بھی شرما جاتا ہوگا۔ لیکن حضرت اولیاء کرام رحمہ اللہ کی طرف منسوب جو جھوٹے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جو جھوٹے کرامات کا نام پر لے کر ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ آپ ان کرامات کو جھوٹ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے، بلکہ اصلیت دیوبندیت و وہابیت کی یہی ہے کہ انہیں اولیاء اللہ سے پیدائشی عناد اور دشمنی ہے۔ بالخصوص جن بزرگوں سے ہم سنی اپنا انتساب کرتے ہیں، ان سے تو بے حد و حساب آپ لوگوں کو دشمنی اور عناد ہے، اور ان کے واقعات و کرامات کو آپ لوگ جھوٹ بول کر یا جھوٹا بول کر عوام الناس کو دھوکہ دے کر اولیاء اللہ سے آپ انہیں متنفر کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کئی واقعات سنے ہوں گے، اور ان میں سے اکثر واقعات کا تعلق حقیقت کے بالکل خلاف ہے، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن کے بارے میں بریلی مذہب کے بانی مولوی احمد زاں خان بریلوی نے بھی شدید طور پر تنقید کرتے ہوئے اس کی نکیر فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر سن لیجئے، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی تھی، اس کا ایک لوتا بیٹا وفات پا گیا۔ انہوں نے شکایت کی حضرت پیران پیر رحمہ اللہ سے، تو انہوں نے اللہ سے لڑ جھگڑ کر کے اس بچے کو دوبارہ زندہ کرا دیا۔ اسی طریقے سے یہ منسوب کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بغیر وضو کے کوئی لے لیتا تو وہیں پر جل کر کے مر جایا کرتا تھا۔ اور اس طریقے سے بہت سارے واقعات ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، فرضی واقعات۔ اگر واقعی وہ واقعات، وہ کرامات برحق ہیں تو ہمیں تسلیم کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے، لیکن جو فرضی واقعات، فرضی اور من گھڑت قصے ان حضرات اولیاء کرام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، ہمیں ان سے دقت اور پریشانی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے من گھڑت واقعات سے عوام کو بچایا جائے۔ سنیے جناب امتیاز دیوبندی صاحب، آپ کو یا آپ کے دیوبندی مذہب کو جو دقت اور پریشانی ہے وہ ایسے واقعات سے نہیں، بلکہ جن بزرگوں کے واقعات و کرامات ہیں انہی بزرگوں سے ہے۔ اور جو کچھ برائے نام ان حضرات اولیاء اللہ کا تذکرہ دیوبندی مذہب کے لوگ کرتے ہیں، وہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ سنیوں کو اپنے دام فریب میں مبتلا کر کے انہیں گمراہ کیا جا سکے۔ اور جو واقعات بزرگوں سے منسوب ہیں یا عوام میں مشہور ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب غلط نہیں، بلکہ ان میں اکثر و بیشتر صحیح اور مبنی بر حقیقت ہیں۔ اور جو واقعی غلط منسوب ہو گئے ہیں، ان کی اصلاح علماء اہل سنت والجماعت بریلوی ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اس لیے چند ایک واقعات کو بنیاد بنا کر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صحیح واقعات و کرامات کا آپ دیوبندی لوگ انکار کرنا چھوڑ دیں۔ ضروری نہیں کہ جو آپ کے شیطانی دماغ کے حساب سے صحیح معلوم ہو وہی کرامات، وہی واقعات صحیح ہیں، اور جو صحیح نہ لگے وہ نادرست اور من گھڑت واقعات و کرامات ہیں۔ آپ دیوبندیوں کو چاہیے کہ ایسے واقعات و کرامات اولیاء اللہ کا انکار کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کا قبلہ درست کریں، دل کے نہا خانے کو ان کے خلاف بغض و عناد کی غلاظت و خباثت سے پاک کریں، پھر واقعات و کرامات کو پڑھیں یا سنیں، انشاءاللہ آپ کو ہدایت ضرور نصیب ہوگی۔ ابھی ہم آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہیں گے بریلی مولوی کی زبانی۔ بہت سی کتابوں میں درج ہے یہ واقعہ۔ حضور غوث پاک کے پاس ایک شخص آیا مریدوں نے، آپ نے اس کو مرید کر لیا۔ وہ گھر گیا، جا کے سو گیا۔ ایک ہی رات میں اس کو 70 مرتبہ احتلام ہوا۔ سویا، پھر کچھ ہو گیا، پھر سویا، پھر 70 مرتبہ اس کو یہ شکایت ہوئی۔ اور آپ کو پتا ہے 2-3 مرتبہ ہی ہوئے تو کمزوری کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ اور ہر بار کسی نئی عورت کے ساتھ، خواب میں جو واقعہ ہوتا تھا کسی نئی عورت کے ساتھ، وہ اچھی طرح پہچانتا تھا اور بعض اس کے لیے انجان غیر شناسا۔ صبح جب اس نے غسل کیا، حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا جی آپ نے کون سی گرم نگاہ کر دی ہے، میرا تو حال برا ہو گیا۔ اب یہ مجھ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے، میں تو ساری رات لرزنے لگ گیا ہوں، جسم میں میرے طاقت نہیں رہی ہے۔ فرمایا اس رات کے واقعے کو برا مت سمجھ،
शुक्र कर, अल्लाह का शुक्र कर। उसने कहा जी मेरा हाल बुरा हो गया है, आप कह रहे हैं शुक्र कर, इसी तरह रोज रात को हुआ तो मेरा तो देहांत हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं। उसने कहा जी मुझे समझाएं शुक्र का क्या मतलब होगा। फरमाया इस वाक़े को बुरा ना समझ, तेरे साथ मेहरबानी हुई है। उसने कहा जी समझाएं। फरमाया जब तू मेरे पास मुरीद होने आया तो मैंने तेरी पेशानी को देखा। इसको देखा, लिखा हुआ है, कोई आंख वाला, तेरी पेशानी को देखा तो उसमें लिखा था तू 70 मरतबा जिना करेगा। फिर मैंने लौहे महफूज में देखा। कहाँ देखा? अल्लाह ने इसीलिए महफूज किया है कि अल्लाह वाले अल्लाह की अता से देख लें। पर मैं वहां देखा तो वहां भी लिखा हुआ था कि फलां 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 औरत के साथ तुम ये काम करोगे, कि औरतें हुलिये वगैरह सब वो भी बता दिए। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरा मुरीद होकर ऐसा करेगा। अब तो ये मेरा मुरीद हो रहा है, तो मुरीद होने के बाद भी ऐसा करेगा। तो मैंने दुआ की, या अल्लाह इसकी तकदीर बदल दे, इस गुनाह से इसको बचा ले। तो अल्लाह ने वो काम जो तुमने जागते हुए करके गुनाह कमाना था, अल्लाह ने ख्वाब से बदल दी। इस सिलसिले में आप हज़रात की क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, ये वही वाक़या है जिसको निशाना तनक़ीद बनाकर इम्तियाज़ देवबंदी ने ये थंबनेल लगाया और वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया। हालांकि ये वाक़या न तो मनगढ़ंत है और न ही गलत, बल्कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये वाक़या तो वो है जिसका ज़िक्र ख़ुद देवबंदी मौलवी की किताब में भी मौजूद है। ये देखिए किताब मलफूज़ात फ़क़ीहुल उम्मत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 87 पर जो उन्वान है वो उन्वान देखें। क्या लिखा है? एक रात में 70 मरतबा बदख्वाबी। फिर इस उन्वान के तहत लिखा है, बंदा के रफ़ीक़ दौरे हदीस शरीफ मौलवी साजिद साहब देवबंदी ने दरियाफ़्त किया कि पीराने पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के एक मुरीद के बारे में सुना है कि उनको एक रात में 70 मरतबा बदख्वाबी हुई और शेख से ताबीर मालूम की तो फरमाया कि तुम्हारी किस्मत में 70 ज़िना लिखे हुए थे। हक़ ताला शानहू उनको मुबद्दिल बख्वाब कर दिया। इस पर सवाल ये है कि एक रात में 70 मरतबा बदख्वाबी कैसे हुई, ये तो सही मालूम नहीं होता। तो इस पर फरमाया कि इसमें क्या इस्तिबाद है और मोमिन के लिए तो ख़ास तौर पर कोई इश्काल ना होना चाहिए, इसलिए कि वो मेराज को मानता है। फिर फरमाया कि ये ऐसा ही है जैसा कि हज़रत जुनैद बगदादी के एक मुरीद का वाक़या। और फिर इस उन्वान के तहत आगे लिखा हुआ है कि जुनैद बगदादी के एक मुरीद गुस्ल जनाबत के लिए एक मरतबा दरियाए दजला पर पहुँचे। सुबह सादिक से ज़रा पहले का वक्त था, कपड़े उतार कर किनारे पर रख दिए और दरिया में गोता लगाया तो जाने कहाँ पहुँच गए। मुद्दतों वहाँ रहे, नमाज भी पढ़ते रहे, रमज़ान आता तो रोज़े भी रखते रहे। फिर किसी रोज़ गुस्ल के लिए दरिया पर तशरीफ़ लाए और गोता लगाया। अब जो सर निकाला तो देखा कि उसी पहले रोज़ की सुबह सादिक का वक्त है, कपड़े भी वहीं रखे हैं, अभी नमाज भी नहीं हुई। हज़रत जुनैद बगदादी से जब इसका तज़किरा किया गया तो फरमाया कि सालिक पर बाज़ मरतबा ऐसा मकाम आता है कि थोड़ी सी मुद्दत में बरसा बरस की इबादत कर गुज़रता है। अब देखिए कि यहाँ वही सुबह सादिक का वक्त है और वहाँ इतने बरस गुज़र गए। कहाँ गए जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब? आप जिस वाक़या को झूठा कहकर अपनी जहालत के डंके पीट रहे थे, उस वाक़या को आप ही के मौलवी ने अपनी किताब में न सिर्फ लिखा बल्कि उस पर वारिद होने वाले एतराज़ व इश्काल का जवाब भी दिया। और उसकी मिसल एक और वाक़या हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद का भी बयान किया है, जो यकीनन आपकी जहालत व हिमाकत को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है। नाज़रीन व सामीन, अब देखिए देवबंदी मज़हब में अपने मौलवी पीर फ़कीर लोगों की झूठी शान देवबंदी कैसे बयान करके लोगों को उनका मोतक़िद बनाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली शहर का नाम तो आपने सुना ही होगा, बल्कि आप में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली की आबादी जो आज दूर दूर तक फैली हुई है वो किसकी वजह से है? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली शहर की आबादी किसकी वजह से इतनी फैली है। ये देखिए किताब मारिफुल अकाबिर सफ़ा नंबर 292 पर याकूब देवबंदी जो बिगाड़ू पीर थे, ये लोगों को बिगाड़ा करते थे, इसी से देवबंदी मौलवियों ने दरियाफ़्त किया कि हज़रत अक्सर कहाँ गायब रहते हैं। आपने जवाब पर फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ है कि दिल्ली में जिस जिस जगह तुम्हारा कदम जाएगा हम उस जगह को आबाद कर देंगे, इसलिए अक्सर शहर और हवाली में गश्त किया करता हूँ ताकि वीरान मकामात आबाद हो जाएं। और इसी सफ़ा की दूसरी हाईलाइट वाली जगह को देखें, इसमें याकूब देवबंदी ने ख़ुद ही अपने आप को बिगाड़ने वाला वली कहा है। हालांकि देवबंदी मज़हब में किसी को वली कहना जायज़ नहीं है। बहरहाल बताना यह है कि दिल्ली शहर की जो आबादी आज इतनी फैली है वो किसकी वजह से है?
इसी देवबंदी बिगाड़ू पीर की वजह से। नाज़रीन और सामईन, गौर करें, क्या ये झूठी शान बयान करने के लिए मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई गई है? अगर ये बात किसी सुन्नी आलिम की किताब या उनके बयान में होती तो अब तक कितने शोर शराबे इन देवबंदियों ने मचा दिए होते। मगर चूंकि ये उनके अपने देवबंदी मज़हब के मौलवी और पीर की बात है, इसलिए बिना हाज़मौला के बड़ी आसानी से इसे देवबंदियों ने हज़म कर लिया और लोगों में इस बात को बयान करके अपने झूठे पीरों फ़कीरों का मोतक़िद लोगों को बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि इन देवबंदियों के पेट का धंधा चलता रहे और पीरी मुरीदी की दुकान बराबर इनकी चलती रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपनी पसंदीदगी का इजहार करना न भूलें। साथ ही वीडियो को खूब शेयर करें ताकि देवबंदी मज़हब की हकीकत दुनिया के सामने आती रहे और उनका असल और मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो जाए।